اچھا 5 چونکہ بج چکے ہیں تو اس میں اگر آپ کہیں تو 5-7 منٹ الاؤنس دے دیں موسم کا. میں بھی سارا راستہ میں اتنی دقت نہیں ہوئی جتنی موڑ مڑتے ہی اس گلی میں آ کے ہوئی ہے. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے کہ اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جن سڑکوں پہ پھرتا ہوں، وہاں مٹی کا تصور نہیں ہے. اور یہ تھوڑی سی 200 میٹر ہوگا، یعنی 2 فرلانگ ہو گیا. یہ 2 فرلانگ آنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں 24 گھنٹے رہتے ہیں. تو قدرت کا ایک خاص نظام بھی ہے، وہ جس کو جہاں رکھتی ہے اس میں وہ صلاحیت اور حالات بھی پیدا کر دیتی ہے. یہ باہر کے اب تو ہمارے ہاں نا منرل واٹر عام ملنے لگا ہے، تو کسی زمانے میں یہ عام نہیں ہوتا تھا، بہت کم ملتا تھا. بڑے ہوٹلوں میں ہوتا تھا یا پھر کچھ لوگ ویسے ہی ساتھ لے کر آتے تھے. تو وہ یہاں آ کے پاکستان کا پانی پیتے تھے تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے لوگ وہ لوگ بھی ہیں جو نہروں کا پانی پیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو جوڑوں کا پانی پیتے ہیں. نہر کا پانی تو چلو چل رہا ہوتا ہے، اور پھر جب نہریں بند ہوتی ہیں اور جس حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ گاؤں میں کیا تو بتایا گیا کہ جی آپ تو وی آئی پی ہیں نا، یہ جو پانی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے وی آئی پی ہے. میں نے پوچھا وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں تانوں جڑا پانی دینے ہیں نا وہ پون کے دینے ہیں، پھر اس پھٹکڑی پھیر رہے ہیں. تو وہ جو صفائی ہوتی ہے، ورنہ ہم لوگ اتنا اہتمام کیا کرتے ہیں، ہم تو زیادہ سے زیادہ وہ پھٹکڑی کو اس کے اندر گھماتے ہیں، 2-3 منٹ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو پی لیتے ہیں. تو ہم تو پانی پون کے دینے ہیں. تم نے تو وہ منظر ہی نہیں دیکھا کہ جب نہریں بند ہو جاتی ہیں تو اگر کہیں سے بھینس گزری ہے جانور، تو اس کے کھول سے جو کیچڑ کے اندر جگہ بن گئی تھی اس میں جو پانی تھا، عورتیں اس میں کپڑا ڈالتی ہیں اور پھر اس کو نچوڑتی ہیں اور اسی پانی کو گھڑوں میں بھر کے لاتی ہیں. سارے دن میں ایک گھڑا بھرا جاتا ہے. تو پھر ان کو قدرت صلاحیت بھی اسی طرح سے دے دیتی ہے. پانچ بج کے 6 منٹ ہوئے ہیں، کیا 4-5 منٹ اور دیکھ لیا جائے؟ کل آپ کو آپ کے بہت سے مسائل کا حل مل جائے گا. آپ کی زندگی میں ناکامیاں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا. کل آپ کو اس بات کا جواب ملے گا کہ زندگی میں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہوتا. اور جو جیسے کرنا چاہتے ہیں ویسے کیوں نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ چیز عملاً کر کے دکھاؤں گا. جیسے میٹرک آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس کے ساتھ کیا ہے، یا ویسے تھوڑی سی سمجھ ہے کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ کو لیبارٹری میں فزکس کیمسٹری کے تجربے کراتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمارا اسلام اتنا سائنٹیفک ہے، لیکن نہ ہم نے کبھی خود غور کیا، نہ کبھی کسی استاد نے پڑھایا، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں نے کبھی دین کی تعلیم کو اولیت دی ہے. آپ میں سے جو زیادہ سینئر لوگ ہیں وہ اس بات کو سنیں، ابھی کیونکہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. یہ جو قرآن کا نظام چودھری صاحب آپ کے یہاں کلاس کرا کے گئے ہیں، میرے استاد، آپ سب کے استاد انتہائی نفیس صاحب، میں نے اس کو ایک جدید شکل دی ہے. اس کے اوپر میری کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ جو حکومت پنجاب میں، محکمہ پنجاب میں ایک اچھی پوزیشن میں تھے، اتفاق کیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے جہاں سلیبس بنتا ہے. جہاں جو سلیبس بناتے ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنتے ہیں. سلیبس سمجھتے ہیں نا کہ کس کلاس میں کون سی کتابیں لگانی ہیں اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے. تو قرآن کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ دیکھیں میرا علم جس مرضی سطح کا ہے لیکن استاد کے ساتھ نہیں ملتا. جو کچھ استاد جانتا ہے شاگرد کو، تو میں ان کو چودھری صاحب کے پاس لایا، ان کی میٹنگ کرائی. انہوں نے ایک پورا سلیبس پنجاب کے بچوں کے لیے تیار کیا. وہ صاحب اتنے خوش تھے، وہ کہتے کہ میری تو آخرت سنور گئی، میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے نا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے معاف کر دے گا. یہ اس کی خوشی تھی اور اس کی نیت تھی کہ پنجاب کے تمام بچوں کا قرآن پڑھنے کا عمل جو ہے
وہ بڑا تیز ہو جائے گا اور مدارس میں جتنی دیر لگتی ہے اس وقت میں وہ اور بہت سارے کام کر سکیں گے. سیکٹری سے میٹنگ بھی ہو گئی اس کی. سیکٹری کسی بھی محکمے کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ سیکٹری بدل جاتا ہے. نئے سیکٹری صاحب اس کو بھی بدل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو, جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب وہ آدمی تحقیق کرنے سیکھ گیا تھا, غور و فکر کرنا اس نے سیکھ لیا تھا, تو جو اس نے اس کی وجہ بتائی وہ بڑی خوفناک تھی. آپ کے ملک کی ایجوکیشن پالیسی اس وقت انگلینڈ کا ایک عیسائی بنا رہا ہے. 1000 پاؤنڈ اس کی ڈیلی ہے. پاؤنڈ کتنے کا؟ برطانوی پاؤنڈ تقریباً 150 روپے کا ہے. 133 روپے کا ہے, یعنی 1,33,000 روپے روزانہ کا اس کی دہاڑی ہے. کیا ہے؟ 1,33,000 روپیہ روزانہ اس کی دہاڑی ہے. اس کا رہنا, کھانا, پینا, ٹکٹ, آنا جانا وہ سب سرکار کے ذمے ہے. وہ 50 لاکھ روپے مہینے میں پڑ رہا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. یہ خوشی کی بات ہے نہیں؟ اچھا, اب یہ حکمرانوں کو کون بتائے کہ یہ عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خوشی کی بات نہیں ہے. جان میکنزی اس نے نام لے کے بتایا, کہتا جی لیکن میں چونکہ سرکاری افسر ہوں میں پبلک میں یہ بات کر نہیں سکتا. اس وجہ سے اس بندے کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنا دکھی ہوا, پھر خیر اللہ نے اس کی سنی, وہ ٹرانسفر ہو گیا گجرات یونیورسٹی میں, وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل ہی گیا, ٹیچنگ میں چلا گیا. تو اب وہ جو میں نے 20 گھنٹوں کا پروگرام بنایا ہے کہ وہ لوگ جو ویسے تو پڑھے لکھے ہیں, ان کی عمریں 15 سال سے زیادہ ہیں اور کسی بھی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکے, کوئی بھی وجہ ہے, کبھی زندگی میں ایک دفعہ قرآن کھولا بھی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ 20 گھنٹے کے بعد قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے گا. کتنی دیر کے بعد؟ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عقل کی بات کر رہا ہوں. 20 گھنٹے میں وہ بندہ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتا ہے. جب میں اس کو ڈیزائن کر رہا تھا نا, تو میں نے بہت سے علماء کرام سے, اساتذہ کرام سے جو قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو, ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز یہ بتائے بغیر کہ میں ایسا کوئی کام کر رہا ہوں. تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہو جس کو پڑھنے میں کئی سال درکار ہوتے ہیں. سال تو کہیں بھی نہیں گیا نا, جو مرضی کر رہے ہیں. تو اس سال فروری میں اس کا آغاز کیا ہے اور اتوار کے اتوار اس کی کلاس ہو رہی ہے 1 گھنٹے کی, اور انشاءاللہ اگلے سال کے آخر تک وہ اپنی اس حالت میں آ جائے گا, اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس حالت میں آ جائے گا کہ ایک شخص صبح اگر بیٹھے 4 بجے تو رات کے 8 بجے تک وہ 16 گھنٹے بنتے ہیں. رات 12 بجے وہ اگر اسٹیمنا ہے اس کا کہ صبح 4 سے رات 12 بجے تک بیٹھ سکتا ہے, تو وہ جس کو بالکل قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا ہے, تو اس کا میں نے ایک ہی جواب دیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کل دوں گا, کیونکہ وہ کل کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر نہ یاد رہا تو ضرور پوچھ لیجیے گا. چلیے اب